بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ رمضان کا آغاز ہو گیا ہے، آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ لیکن رمضان سے صرف ایک دن پہلے ہی پاکستان کی سیاست بہت گرم ہو گئی ہے۔ ایک طرف تو جو اپوزیشن ہے اس پارلیمنٹ میں جو دھرنا دیا ہوا تھا کچھ دنوں سے، وہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا، لیکن دوسری طرف خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں سہیل آفریدی، انہوں نے ایک سٹریٹ موومنٹ کا اعلان کر دیا اور کہا جی ہم پہلے تیاری کریں گے اور پھر لڑائی کریں گے، یعنی کہ انہوں نے لڑائی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور وہ حکومت سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں، اور جو سابق چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے علی مین گنڈاپور، انہوں نے محسن نقوی صاحب کی تعریفوں کے پل نہیں بنانے شروع کیے، پہاڑ بنا دیے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا اگر پاکستان میں محسن اعظم ہے تو وہ محسن نقوی ہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں رانا صاحب، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور، اور بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی۔ پہلے ذرا ہم آپ کو سنواتے ہیں جی سہیل آفریدی صاحب کے الفاظ کیا ہیں آج۔ مجھے لگتا ہے کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، ابھی انگلی توڑی ٹیڑھی کرنے پڑے گی۔ میں سٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے عمران خان رہائی فورس کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ عمران خان رہائی فورس پرامن جدوجہد کرے گی۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے عید کے فوراً بعد تمام نوجوانوں سے میں پشاور میں حلف لوں گا انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد ہم آگے کا لائے عمل دیں گے۔ جی رانا ثناء اللہ صاحب، یہ عمران خان رہائی فورس بنا رہے ہیں اور عید کے بعد آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ کچھ نہیں کرنا چاہتے، اچھا، اور اس قابل بھی نہیں ہے کہ کچھ کر سکیں۔ یہ اول تو یہ انگلی ان کی ہے ہی نہیں جسے یہ ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ ہوئی تو وہ پھر ٹوٹ جائے گی، یا وہ انگلی جو ہے نا وہ نہیں رہے گی۔ یہ کہتے ہیں ہم نے عمران خان کو رہا کروانا ہے۔ یہ نہیں، یہ صرف رہا، میرا خیال ہے کہ یہ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی مزید اب انہوں نے عید کے بعد کا چیلنج دے دیا ہے تاکہ رمضان المبارک میں بھی اس کی کوئی ملاقات نہ ہو، اور جو ریلیف اسے حاصل ہے، ریلیف سے مراد یہ ہے کہ اس کی لیونگ کنڈیشن جو ہے وہ A1 ہے جیل میں۔ ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، جو اس کی لیونگ کنڈیشن ہے ہمیں پورا اندازہ ہے A1 ہے۔ ان کا علاج جو ہے بہترین ہوا ہے، جو ممکن تھا وہ ہوا ہے، اور ہر طرح سے جو ہے وہ جو یعنی ایک یعنی انسانی حقوق ہیں اس کے اوپر قطعاً کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لیکن یہ میرا خیال ہے کہ یہ شاید ان کو یہ چیز بھی اچھی نہیں لگ رہی، اور یہ کس کو اچھی نہیں لگ رہی؟ یہ آفریدی صاحب کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے 8 فروری کو پہیہ جام کی ہڑتال دی۔ کیا تیاری تھی آپ کی پہیہ جام کی؟ کہاں پہ پہیہ جام ہوا ہے؟ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہ دھرنے دیے۔ ایسے دھرنے دینے سے تو میرا خیال ہے کہ نہ دیتے تو بہتر تھا۔ یعنی اس سے تو بہتر ہے کہ جو ان کو یہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے 3 دفعہ ان کو آفر کیا ہے کہ آؤ بیٹھو، ڈائلاگ کرو، بات کرو، آؤ استحکام میں پاکستان کے لیے بیٹھیں اور مل کے جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے وہ کام کریں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ یہ ان کے ساتھ بیٹھیں، اور جب یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات اٹھائیں گے یا اس میں تعاون کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کو شاید اس قسم کی جو ہے وہ جو جائز قانون کے مطابق جو کنسیشنز ہیں وہ بھی مل سکتی ہیں۔ لیکن اس طرح سے ایسے احتجاج سے، ایسے دھرنوں سے، اور اس قسم کی جس کے تحریک ہے انہوں نے آج اعلان کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یا ان کے ساتھ سازش ہو رہی ہے یا یہ عمران خان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ جی عمیر نیازی صاحب، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو آج سہیل آفریدی صاحب نے عمران خان رہائی فورس بنانے کا اعلان کیا ہے، یہ ایک طرح سے تحریک انصاف جو ہے اس پر عدم اعتماد ہے، اور تحریک تحفظ آئین جو ہے اس پہ بھی عدم اعتماد ہے؟ پہلے سے ہی 2 پلیٹ فارم موجود ہیں، ایک تیسرا پلیٹ فارم بنا لیا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟
اچھا دیکھیں، ایک ان کی طرف سے بالکل ایک انہوں نے اعلان کیا ہے، انہوں نے، میرا نہیں خیال کہ ابھی پارٹی کے کسی لیول پہ اس بارے میں کوئی مشاورت ہوئی ہے. ان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ اس ٹائم پہ کھڑے تھے، اس کی بہتر تو وہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ ان سے مشاورت ہوئی ہے نہیں ہوئی. خان صاحب کی کلیئر انسٹرکشنز ہیں، محمود خان صاحب اور علامہ راجہ ناصر کو انہوں نے پورا مینڈیٹ دیا ہوا ہے، مذاکرات کے حوالے سے بھی، احتجاج کے حوالے سے بھی. تو کوئی بھی پروپوزل ہوگی اس کو ڈیولی ڈسکس کیا جائے گا، اور جس طرح سے بھی ایگزیکیوٹ ہونا ہوگا اس کو ہر لیول پہ کر کے ہر سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لے کے کیا جائے گا. جہاں تک ابھی کا تعلق ہے، ظاہری بات ہے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کا اپنا ایک تقدس ہوتا ہے، تو وہ بھی معاملات کو ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ اس سینئر لیڈرشپ نے کرنا تھا. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج علامہ صاحب نے، جنہوں نے دھرنا کال آف کیا، بڑی نپی تلی بات کی اور محتاط بات کر کے انہوں نے اس چیز کو کال آف کر دیا. اچھا رانا ثناءاللہ صاحب، یہ علی مین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر عمران خان کی رہائی کے لیے کسی شخص نے بہت کوشش کیا ہے تو وہ محسن نقوی ہے، اور لیکن یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ محسن نقوی کی کوشش کامیاب کیوں نہیں ہوئی. دیکھیں، یہ الفاظ علی مین گنڈا پور صاحب کے اپنے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے محسن نقوی صاحب کا جس یعنی ان کی کوشش کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، اس میں الفاظ کا چناؤ انہوں نے درست نہیں کیا. جب یہ دھرنا ہو رہا تھا نا، یہ 26 نومبر 2024، اس وقت محسن نقوی صاحب، کیونکہ اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی شامل تھے اس میں، تو ان کے ایک ایم پی اے صاحب نے جو ہے وہ جو پیسکو ہے یعنی وابڈا آفیسز جو ہیں، وہاں پہ اس نے جا کے حملہ کر دیا جی، اور ہر چیز کو وہاں پہ ملازمین کو مارا بھی، اور وہاں پہ خود ہی جو ہے وہ اس نے لوڈ شیڈنگ جو تھی نا، اس نے الیکٹریسٹی جو ہے وہ اس نے چلوا لی. تو اس کے خلاف فیڈرل گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اریسٹ کیا جائے، جن لوگوں نے یہ حرکت کیا ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. محسن نقوی صاحب نے علی امین گنڈا پور کے ساتھ بات کی، اور ان کی یقین دہانی کے اوپر وہ معاملہ جو تھا نا، وہ گرفتاریاں وغیرہ نہیں ہوئی یا اس معاملے کو رفع دفع کیا گیا. اس کے بعد جو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ آج رات ڈی چوک نہ جائیں، آپ سنجانی چلے جائیں، تو وہاں پہ آپ بیٹھ جائیں تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات جو ہے نا وہ بات کی جائے گی. وہ ایک سنجیدہ کوشش تھی، اور اس میں آپ بھی شامل تھے. جی، ہم بھی شامل تھے، اسپیکر صاحب بھی شامل تھے، اور ان کی جو دوسرے درجے کی قیادت ہے وہ بھی سارے شامل تھے، سارے اس بات کے اوپر متفق تھے. تو یہ ایک یعنی اچھی کوشش تھی، اور محسن نقوی صاحب نے اس میں کردار ادا کیا. تو اگر اس بات کو آگے بڑھایا جاتا تو معاملات پھر ایک تحریک انصاف کے رہنما ڈیالہ جیل گئے، ان کی عمران خان صاحب سے وہ ملاقات. تو پھر آپ پوری تفصیل میں جا رہے ہیں. وہ تو جو وہ باتیں ہوتی ہیں نا کہ جی رات کو کیسے گیٹ کھلے اور یہ ہوا وہ سارا کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہوں یا عمران خان صاحب کی طرف سے انہوں نے وڈرا کیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے باہر نہیں آنا. ایسا ہی کہہ لیں. کیوں؟ نہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ کوئی صرف یہ نہیں ہے کہ باجی ایک آدمی کو پارٹی کا سربراہ یا لیڈر بنا دیا بن گیا. یہی آزمائش ہے کہ لیڈرشپ میں اتنا جو ہے وہ یعنی ان میں جو ہے وہ اتنی تدبر ہو کہ وہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کریں. اس وقت ان کو جو ہے وہ صحیح فیصلہ کرنا چاہیے تھا. ان کو ایک طرف سے تو یہ فیڈ کیا جا رہا تھا کہ جی بس انقلاب آ گیا ہے، دنیا جو ہے وہ بالکل سارا ملک جو ہے وہ آپ کے لیے نکلنے اور اسلام آباد کا گھراؤ کرنے کے لیے تیار ہے. دوسری طرف ان کو ایک وائز جو ہے وہ ایڈوائز دی جا رہی تھی، اور محسن نقوی صاحب اس میں جو ہے وہ یعنی ان کے ساتھ براہ راست گفتگو میں شامل تھے کہ آپ ایسا نہ کریں، اسلام آباد کی طرف ڈی چوک کی طرف
نہ جائیں اور آپ ادھر سنجانی بیٹھ کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب پہلے اس بات کے اوپر رضامند ہو گئے. رضامند ہونے کے بعد پھر دوبارہ وہ جو ہے وہ بیک آؤٹ کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں اب جو ہے نا وہ بشرا بیگم صاحبہ فیصلہ کریں گے. تو انہوں نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ جی میں نے جو ہے وہ ڈی چوک ہی جانا ہے. اچھا، اب بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، آپ کو شاید پتہ ہی ہو کہ آپ کے پارٹی کے کون سے رہنما جو ہیں، یہ جو پروسیس جس واقعے کا ذکر کرے رانا صاحب، وہ گئے تھے اڈیالہ جیل. وہاں پہ کیا ہوا؟ پہلے عمران خان صاحب راضی ہو گئے، پھر وہ بیک آؤٹ کر گئے. اب یہ ایک بڑا سوال ہے. یہ رانا صاحب جو بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ محسن نقوی نے بھی کوشش کی، یہ بھی اس پوری کوشش میں شامل تھے، لیکن عمران خان صاحب کو جب آفر کی گئی، آپ ہی کی پارٹی کے رہنما نے جب آفر کی، تو خان صاحب جو ہیں وہ، اب اس کی میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جاتا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے آپ کے ساتھ معاملہ طے نہیں کرنا، میں نے جیل سے رہا نہیں ہونا. کیوں خان صاحب رہا کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ اچھا دیکھیں رستہ بنانے کی بات رانا صاحب نے کی، دیکھیں مگر رستے کی کاسٹ بھی ہے. جب آپ اس طرح کے ڈائلاگ میں بیٹھتے ہیں، اس طرح کے معاملات، تو آپ کو بہت ساری کنسیشن دینی بھی پڑتی ہیں. آپ سب سے بڑی مثال نواز شریف صاحب کی ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کی ایک مذاکرات کی کاسٹ دی نا، عملی سیاست سے باہر نکلنا پڑا، ملک چھوڑ کے جانا پڑا، ٹھیک ہے، جلا وطنی، ایک پیپر ڈیل سائن کرنی پڑی. دیکھیں عمران خان، لیکن سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ جو معاملہ تھا اس میں عمران خان صاحب کو یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں. تھوڑا سا بتا دوں پھر مزید آگے. ان سے صرف یہ فرمائش کی گئی تھی آپ ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جی جو نہیں، اب آپ ملاقات کے معاملے میں دیکھ لیں، اس میں بھی تو یہ بھلے عمیر صاحب بھی اور سارے دوست جو ہیں یہ اپنا جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی کتنا ظلم ہے، یہ ہے وہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر ان ملاقاتوں کو ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے وہ جو گالی گلوچ اور جو بلو دی بیلٹ پراپیگنڈا ہے ان کے لیے استعمال نہ کریں تو ان کو ملاقاتوں سے کون روکتا تھا؟ اچھا، آپ کی میں نے بات کاٹی تھی. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ لوگ جو ہیں آپ سے پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں اور ووٹرز ہیں وہ سوال بھی کرتے ہیں بھی آپ نے ابھی تک عمران خان کو رہا کیوں نہیں کروایا. اب تو آپ کی اپنی پارٹی کے بندے ہیں، علی مین گنڈا پور صاحب، انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ محسن نقوی نے ان کو رہا کروانے کی کوشش کی لیکن ابھی نہیں، 2024 میں. تو آپ کیا عمران خان صاحب اس لیے کوئی ڈیل نہیں کر رہے کہ وہ نواز شریف نہیں بننا چاہتے؟ دیکھیں بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے. دیکھیں نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، میں بتاؤں گا بعد میں. اچھا دیکھیں عمران خان صاحب کا بڑا کیٹیگوریکل سٹانس رہا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ میں کسی کے لیے اپنی ذات کے لیے فیور نہیں مانگ رہا، انہیں ہے کہ ان کے کیسز لگنے چاہیے، کیسز ڈیسائیڈ ہونے چاہیے. دیکھیں ہر کسی کو پتہ ہے پولیٹیکل نیچر کے کیسز ہیں. سائفر کے ساتھ کیا ہوا، جس دن سنا گیا ختم ہو گیا. آج القادر کا کیس ہے، جنوری 2025 سے نوٹس ہوئے آج تک نہیں لگا. اب تو میڈیکل کنڈیشن بھی ایک بن گئی، تو پھر بھی اس گراؤنڈ پہ سسپینشن ابھی تک انٹرٹین نہیں ہوئی، حالانکہ وہ ہو جانی چاہیے تھی. تو جب اس طرح کے معاملات وہ سسٹم میں رکاوٹ ڈالی جائے تو وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہوتی ہے. آپ کہیں کہ خان صاحب کے کیسز وہیں رہیں اور خان صاحب باہر آ جائیں، تو وہ خان صاحب کو قبول نہیں. خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے آج سارے کیسز لگا دیں، مجھے فیئر ٹرائل دے دیں، تو معاملات خود ہی ختم ہو جائیں گے. جب اتنا بڑا آپ کو رستہ دے رہے ہیں، عمران خان صاحب خود ایک سسٹم پہ ایک قسم کا اعتماد کر رہے ہیں کہ جوڈیشل پروسیس ہونے دیں، مگر یہاں جوڈیشل پروسیس بھی نہیں ہو رہا. ابھی دیکھیں ایک ہفتہ ہوا ہے، ہفتہ 10 دن ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے کچھ کیسز عمران خان کے فکس کیے، تو کوگنیزنس لی، تو اس سے کتنے معاملات چیزیں چلنے لگ گئی. عمران خان کا آج ڈسکوالیفیکیشن والا میٹر بھی ٹیک اپ ہوا، عمران خان کے خلاف جو کوئٹل کی اپیلیں تھیں وہ بھی لگنے لگ گئیں. بات ہے سسٹم کو چلنے دے. ہم چاہ کیا رہے ہیں، سسٹم کیا چاہ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے نا تھوڑا سا گردن جھکا لے، بیرک سے سر نیچے کر کے نکل آئے. تالا کھلا ہوا ہے مگر عمران خان وہ رستہ نہیں لینا چاہ رہا، کیونکہ رستے کی کاسٹ عمران خان کی ذات تو بیئر کر لے گی. وہ کہہ رہی ہے کہ یہ نسلوں کو وہ کاسٹ نہ بیئر کرنی پڑے. اس لیے عمران خان نے اپنی میڈیکل کنڈیشن بھی اپنے پہ وہ طاری کروائی، کیونکہ اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں، عمران خان کی ملاقاتیں نہ رکتی تو عمران خان کا یہ میڈیکل مسئلہ بھی نہ بنتا، کیونکہ کسی کی عمران خان تک رسائی نہیں تھی، وہ بات باہر ہی نہیں آئی. ایک چھوٹی سی نیگلیجنس کرمنل نیگلیجنس میں کنورٹ ہوئی اور آج وہ کرمنل ایکٹ بن گیا. چلے رانا صاحب اب آپ بتائیں جی عمران خان صاحب کیوں رہا نہیں ہو رہے؟
عمران خان صاحب بالکل رہا ہونا چاہتے ہیں، وہ ایک دن بھی جیل میں نہیں رہنا چاہتے، وہاں پہ ان کا دل نہیں لگ رہا۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ نہ خود اس بات کو صحیح جج کر رہے ہیں اور نہ جو لوگ ان کو مل رہے ہیں وہ ان کو صحیح بات بتا رہے ہیں۔ وہ 8 فروری کو بھی اسی آس امید نہیں یقین میں تھے کہ جی بس پورا ملک جو ہے نا وہ جہم ہو جائے گا، جبکہ میں بھی کہتا رہا ہوں، باقی لوگ بھی کہتے رہے ہیں کہ کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے۔ پورا ملک میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، اس کے ایم این اے ایم پی اے کیا کر رہے ہیں، اس کی تنظیم کیا کر رہی ہے، چیف منسٹر صاحب کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ جو عید کے بعد آج اعلان کر دیا ہے، اب اس کے اوپر بھی اب اس کو میں اگر حماقت کہوں یا احمقانہ جو ہے وہ یقین کہوں، لیکن آپ خود اندازہ کریں کہ عید کے بعد جو یہ بات انہوں نے آج کی ہے، میں آج اس بات کے اوپر جو ہے وہ کنڈیشن لگانے کو تیار ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، بلکہ رمضان میں بھی عمران خان کی ملاقاتیں بند ہو جائیں گی۔ وہ تو پھر جو ہے نا وہ انڈرسٹوڈ ہے، اس میں کو میرے کہنے کی تو بات نہیں ہے۔ جی یہ تو زیادتی نہیں ہوگی عمران خان کے ساتھ؟ دیکھیں عمران خان نے جو میڈیکل کنڈیشن بیئر کی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جو آنکھ کا مسئلہ بنا ہے، بلڈ کلوٹ گیا ہے، کس وجہ سے گیا ہے، ٹھیک ہے، عمران خان کی ڈیٹینشن کو آلریڈی انٹرنیشنل فورمز آربیٹریری ڈیٹینشن ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ جب اس طرح کے معاملات ہوں، اس طرح کا سائیکولوجیکل ٹارچر دیا جائے مگر پھر بھی عمران خان بیئر کر رہا ہے، تو یہ چیز دیکھنے والی ہے۔ اور اس میں بھی اس کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ رانا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جیل سے کچھ دل لگا لی ہے، دل نہیں لگایا، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نہیں لگا ہوا ان کا، نہیں دل نہیں لگا ہوا، نہیں وہ ایز این آزمائش سے گزار رہے ہیں۔ دیکھیں آزمائش گزارنی پڑتی ہے۔ آج جتنے دن عمران خان کو ہو گئے، کسی پولیٹیکل لیڈر نے کنٹینیوسلی اتنے دن جیل میں نہیں گزارے بغیر ہسپتال گئے ہوئے، تو یہ چیزوں کا بہت برڈن ہے سسٹم پہ بھی۔ اور سسٹم یہ تھوڑا سا آپ کریکٹ کر لیں اپنے آپ کو، بہت سے رہنما جو ہیں اس وقت ابھی پاکستان میں موجود ہیں جو کنٹینیوسلی 4 5 سال جیلوں میں رہے ہیں، مگر ہسپتال کتنے ڈیوریشن کے لیے جاتے رہے وہ بھی ریکارڈ نکلوا لیں۔ جی جب یہ 99 کا جو ہے وہ کو ہوا تھا تو میاں صاحبان بھی اور مسلم لیگ کی باقی قیادت بھی لوگ 2 سال 3 سال، میرا خیال ہے میاں صاحب بھی، جاوید ہاشمی صاحب نے بڑی لمبی قیادت، جاوید ہاشمی صاحب ہیں، انہوں نے کافی لمبی۔ اچھا ایک اور بھی ایشو ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف ایک طرف تو کہہ رہی ہے جی کہ ہم جو ہے پہلے تیاری کریں گے پھر لڑائی کریں گے، لیکن دوسری طرف اندرونی اختلافات بڑے کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی بہنوں کو بھی اٹیک کر رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ کو بھی اٹیک کر رہے ہیں، اور کچھ جو تحریک انصاف کے پاکستان سے باہر رہنما ہیں ان کو بھی اٹیک کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ علیمہ خان سے زیادہ تن من اور دھن عمران خان پہ میں نے لگایا جیل جانے کے بعد۔ تینوں بہنوں کو ایسے ہاتھ جوڑے اس طرح، یہ دیکھ رہے ہیں ہاتھ میرے، میں نے کہا اللہ رسول کا واسطہ ہے اس کو باہر آنے دو، اس کو کھالیاں مت مارو، کہ کروڑوں لوگ تیار کھڑے ہیں۔ جب علیمہ خان نے 3 دفعہ کال دی ہے، 8 دفعہ کال دی ہے 10,000 لوگوں کی اڈیالہ میں، کیا 10,000 لوگ آئے؟ علیمہ خان آ کے چیزوں کو کیسے میرے بارے میں بیان کرتی، خدا کی قسم اگر میرے ہاتھ میں ہوتا رہا تو علیمہ باجی کی ملاقات کا مسئلہ نہ ہوتی، جتنی منجی میری ٹھوکی ہے اسے باہر نکل کے۔ یہی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ علیمہ خان نے میری منجی ٹھوکی ہے، تو علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ان کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے، اور ایکس چیف منسٹر علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو بار بار اٹیک کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ان اے وے میری تو ایڈوائس یہی ہوئے گی، میں ان کے بھائی فیصل سے بھی بات ہوتی رہتی ہے۔ دیکھیں فیملی کا ایک ڈفرینٹ درجہ ہے عمران خان کے سامنے، ٹھیک ہے، میں نے چیزیں بہت کلوزلی جیل میں بھی خان صاحب کے آبزرو کی۔ خان صاحب کبھی بھی فیملی اور پولیٹیکل میٹرز کو مکس نہیں کرتے۔ آپ یہ کہیں کہ جی علیمہ خان صاحبہ کو ڈیسیجن میکنگ عمران خان پہ امپوز کر لیں گی، ایسا نہیں۔ بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ انہوں نے جیل سے یہ بھی پیغام بھیجا تھا کہ علیمہ خان کو پارٹی کی میٹنگز میں نہیں بٹھانا آپ نے، اور کبھی بیٹھی بھی نہیں ہے علیمہ خان صاحبہ۔ دیکھیں 1-2 اوکیزنز ہوں گے جب کے پی ہاؤس میں، وہ بھی عمران خان کی کچھ صحت سے متعلق ہو یا کوئی عمران خان سے پیورلی ریلیٹڈ میٹر ہے تو اس میں آئی ہیں۔ بہنوں کا ایک ڈفرینٹ رول ہے، اور پارٹی ان کی اس سیکریفائس کو آنر کرتی ہے کہ اس مشکل ٹائم میں وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہے۔ دیکھیں خان صاحب کا جب پرائم منسٹرشپ کا دور تھا، کہیں آپ کو بہنیں نظر آئیں، کہیں ان کا آپ کو انفلوئنس نظر آیا، آج بھی اسی طرح ایک پرسیپشن ضرور چلیں انہیں فیل ہوا ہوگا کہ شاید میری چینج کی وجہ سے، مگر ادھر دیکھیں عمران خان کا اپنا بھی اس میں
پوائنٹ آف ویو تھا کہ وہ اس طرح سے علی امین کے بارے میں جو ایکسپیکٹیشن تھی اس طرح سے نہیں ڈیلیور کر، مگر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے علی امین کو ڈس اون کر دیا. جہاں تک میری اطلاع ہے، میں نے خود نہیں سنا مگر جو قریبی دوست ہے وہ کہتے ہیں کہ ان اے وے میں نے علی امین کو فیور دی ہے، ایک اچھی ایگزٹ ٹھیک ٹائم پہ دی، اور میرے خیال سے انہیں اس چیز کا بہتر ادراک ہے. اچھا دیکھیں، یہ جو عمیر صاحب نے بڑے بہتر انداز میں جو ہے وہ اس چیز کو آرٹیکولیٹ کیا ہے کہ جی وہ فیملی کو اور وہ بہنوں کو یا کسی کو جو ہے وہ سیاست میں اثر انداز نہیں ہونے دیتے، تو کیا وہ پارٹی کے فیصلے جو ہے وہ پارٹی کے جو فورمز ہیں ان کے ذریعے کرتے ہیں؟ قطعاً نہیں. فیملی میں بیوی بھی تو فیملی میں شامل ہے نا، ان کے تو سارے فیصلے جو ہیں وہ بشرا بیگم نے کیے ہیں جب وہ پرائم منسٹر تھے، اس وقت بھی اور اس وقت بھی، اب بھی اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ انہوں نے جو کہا وہی ہوا. ثبوت رانا صاحب دونوں میاں بیوی جیل میں ہیں، ثبوت کیسے آپ کے پاس آ جاتا ہے؟ وہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں نا. اچھا، یعنی کہ سپرنٹینڈنٹ جیل بتا دیتا. کسی کو سینٹ کا ٹکٹ دینا ہو، کسی کو جو ہے وہ اتارنا ہو، کسی کو نہیں دیکھیں نا، یہاں پہ تو میں پھر تھوڑا سا آپ کو اگر کنفرنٹ کروں، اگر آپ گستاخی نہ سمجھیں، آپ جس سینٹ کے ٹکٹ کی بات کر رہے ہیں، چلیں مان لیا جی وہ بشرا بی بی نے دلوائی، لیکن پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے اور اس کا ثبوت آپ کے پاس موجود ہے کہ عمران خان صاحب نے اس سینٹ کے ٹکٹ کے بارے میں جو کہا اس بی بی کے بارے میں، وہ میں نہ ہی ریپیٹ کروں تو بہتر ہے. بہتر ہے. لیکن بہرحال یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ وہ فیملی کو پارٹی کے فیصلوں پہ اثر انداز نہیں ہونے دیتے، یہ بات غلط ہے. وہ تو فیصلے ہی تو یہ تو میں نے ثابت کر دیا کہ کی بنیاد پہ بی بی کو بشرا بی بی نے سینٹ کی ٹکٹ دلوائی، عمران خان صاحب اس سے خوش نہیں ہیں اور اس کو کرٹیسائز کیا، اور ثبوت آپ کے پاس نہیں. تو وہ پہلے بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب وہاں سے حکم ہو گیا کہ نہیں ٹکٹ دینا. عمیر صاحب میری طرف حیرانی سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ رانا صاحب اور حامد میر آپس میں. ان کے پاس ریکارڈنگ ہے بھائی جان. میں ایک بریک لیتا ہوں جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا رانا سنولا صاحب، ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ 28ویں ترمیم جو ہے کیا اس پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اتفاق ہو چکا ہے؟ آپ نے بھی کہا تھا 28ویں ترمیم آ رہی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب بھی کہہ رہے ہیں آ رہی ہے، اور بھی بہت سے لوگ آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں جی آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے جو بہت سے رہنما ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ابھی تک ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں 27ویں ترمیم ہو چکی ہے تو اس لیے پھر 28ویں آنی ہے. 28ویں کے علاوہ اور تو کوئی نہیں آ سکتی. معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے ایشوز ہیں، ان میں این ایف سی ہے، اس میں یہ پانی کا کینالز کا ایشو ہے، اس میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹس ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد کچھ چیزیں یا اور نیچے جانی چاہیے یا کچھ چیزیں اوپر آنی چاہیے. اس کے بعد پاپولیشن پلاننگ، اب دیکھیں وہ ڈیوالو ہو گیا صوبوں میں کام ہی نہیں ہو رہا، اس کو شاید اوپر لانا نیشنل لیول پہ بہتر ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے اوپر کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ جو ہے اس کا تقاضا بھی ہے، ضرورت بھی ہے، بعض حلقوں سے ڈیمانڈ بھی ہے، صوبوں کی بات بھی ہے، اور آپ کا ایم کیو ایم کے ساتھ وعدہ بھی ہے، صوبوں کی بات ہے، ایم کیو ایم سے وعدہ بھی ہے، اور اس وعدے میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے یہ طے کیا ہے کہ جو بھی ترمیم ہوگی کنسنسس سے. تو اگر کنسنسس ہو جاتا ہے تو 28ویں ترمیم صبح آ سکتی ہے. اگر یہ جو نہ ہوا تو ایک سال نہیں آئے. یہ جو آپ نے پاپولیشن پلاننگ والا بھی بات کی، این ایف سی کی بھی بات کی، ان پر تو بلاول صاحب جو ہیں وہ تو تیار نہیں ہیں اس پہ. نہیں، میرا خیال ہے کچھ چیزوں پہ وہ تیار ہیں. مثال کے طور پہ پاپولیشن پہ میرا خیال ہے کہ ان کا کوئی اعتراض نہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہیلتھ میں ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے بات ہو کہ جی کچھ چیزوں کو اوپر لایا جائے، وہ کہیں کہ جی فردر ان کو صوبوں کو اختیار اور دیا این ایف جائے. سی پہ این ایف سی پہ میرا خیال ہے کہ صوبوں کے شیئر پہ تو ان کا اعتراض ہوگا، لیکن کچھ اخراجات ایسے ہیں کہ جن میں صوبوں کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. لیکن ایم کیو ایم کہتی ہے نئے صوبے بھی بناؤ، سندھ کے میں بھی صوبے نئے بناؤ، اس پہ تو وہ تیار نہیں ہے. ہاں نہیں، سندھ کی تقسیم پہ پیپلز پارٹی تیار نہیں ہے. تو آپ
نے تو آپ کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اس نے تو ہزارہ کو ایک علیحدہ صوبہ بنانے کی قرارداد منظور کر لی ہے، تو اگر نئے صوبوں کی بات شروع ہوتی ہے تو آپ کا کیا موقف ہوگا؟ دیکھیں نئے صوبے بن بھی سکتے ہیں، مطلب ہم نے بالکل اس میں قرارداد پاس کی ہے، ہو سکتا ہے ساؤتھ پنجاب، جس وقت ہم نے ساؤتھ پنجاب کا سیکریٹریٹ بنایا تھا، پنجاب کی جتنی لینتھ ڈائمنشن ہے اور پریویسلی جیسا بھاولپور اسٹیٹ کا ایک اپنا وجود تھا، تو اس کا ایک علیحدہ تشخص ہے، وہ ایڈمنسٹریٹیولی فنکشنل ہو سکتا ہے، مگر کئی جگہوں پہ یہ کافی ٹچی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے، تو اس کو سوچ کے دیکھ بھال کے کرنے والی بات ہے، مگر اس سارے کو کر لیں گے۔ ہم نے ابھی اتنی امینڈمنٹس کر لی ہیں، ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن کو ایک ورکیبل ڈاکومنٹ ہی نہیں چھوڑا۔ ہمیں اوور آل ایک ڈیبیٹ سٹارٹ کرنی چاہیے۔ پاکستان جو ہے نا، پاکستان کو اس وقت ایک نئے کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے۔ ہم نے اتنا بگاڑ پیدا نئے کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے؟ بالکل، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم جس طرح کا بجٹ پاس کرتے ہیں، رانا صاحب بیٹھے ہیں، کتنی پارلیمنٹس میں بیٹھے ہیں، پچھلا جو ہم نے بجٹ پاس کیا ہے صرف 15% بجٹ کا حجم ایسا تھا جس پہ ہم نے ووٹ کیا ہے، باقی ایز آف رائٹ پاس ہوتا ہے۔ 85% ملک کا بجٹ ایسے ہی جاتا ہے جس میں سیاستدانوں کا سے نہیں ہے۔ آپ کی سینٹ ایک ڈس فنکشنل باڈی ہے جو خالی ریکمنڈیشنز دیتی ہے بجٹ پہ۔ جب آپ کا اختیار ہی نہیں ہے کہ جو قرضہ لیا جا رہا ہے جس پہ سیاستدان بول ہی نہیں سکتا، جس پہ ایک بندہ ایک سٹروک آف اے پین سے جو مرضی قرضہ لے لے، اس کو جہاں مرضی خرچ لے، کیا یہ غریب عوام اس کے پسنے کے لیے بیٹھی ہے کہ میں 2 ارب 3 ارب کے ہر سال قرضے لے لوں اور بوجھ ڈال کے چلا جاؤں اور اپنے نام کی جو ہے نا فلیگ شپ پروجیکٹ کر لوں، اس کی کوئی مطابقت نہ ہو کہ قوم کو وہ کتنا دے گا فائدہ۔ 1 بلین آج انویسٹ ہوگا، کل وہ 4 بلین واپسی دے گا؟ نہیں دے گا۔ میں وہ کام کروں گا جس میں میری پرسنل تشہیر ہوگی۔ تو کیا اس طرح کے حالات میں اتنے بڑے ڈیٹ کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں؟ جی، یہ ساری باتیں بالکل درست ہیں، لیکن یہ امینڈمنٹ سے ہو سکتا ہے، یعنی اس کے لیے نیا کانسٹیٹیوشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امینڈمنٹ سے جو ہے وہ مسئلہ جس کی خاص طور پہ انہوں نے آخر میں نشاندہی کی ہے، بالکل یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک صوبوں کا تعلق ہے، میر صاحب اگر آج فیصلہ بھی کر رہے ہیں نا آپ کہ جی صوبے جو ہیں وہ بننے چاہیے، تو پھر بھی آپ کو نیشنل کمیشن بنا کے کم از کم 2-3 سال کا یہ کام ہے، اور یہ متعلقہ صوبے ایسے ہی صرف اور جس بحث کرنے سے بن جائیں گے۔ یہ نیشنل کمیشن بنے گا، اتنے معاملات ہیں جن کو جو ہے وہ پھر صوبوں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس صوبے میں نئے صوبے بننے ہیں اس صوبے کی اسمبلی سے قرارداد بھی پاس کرانی ہے، تو ابھی تو نیشنل کمیشن ہی نہیں بنا، تو یہ تو بس صرف ہم اس کے اوپر تقاریر کر رہے ہیں اور پروگرامز میں باتیں کر رہے ہیں، ابھی اس بارے میں کوئی جو ہے وہ پیش رفت تو سرے سے تو اگر آغاز 28ویں ہی نہیں ترمیم ہوا۔ آئے گی تو کچھ ایسے ایشوز کے حوالے سے آئے گی، بلدیاتی ادارے ہیں، پاپولیشن پلاننگ ہے۔ دیکھیں بلدیاتی اداروں کے متعلق جو ان کو گارنٹی آف اپنا ڈیوریشن ہے، اب آپ بتائیے اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اصل میں 18ویں ترمیم میں یہ کہا گیا تھا کہ اختیارات اوپر سے نیچے کو منتقل ہوں گے، تو وہ اختیارات فیڈریشن نے منتقل ہو کے صوبوں میں جا کے اٹک گئے ہیں، یعنی اب جس بنیاد کے اوپر جو NFC میں تقسیم ہو کے فنڈ صوبے کو جاتے ہیں وہ وہاں سے نیچے تو نہیں جاتے، حالانکہ وہ تو تحصیل لیول تک اور یونین کونسل لیول تک ہو تو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس پر تو ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے کہ اگر 28ویں ترمیم جو ہے اس میں جو اختیارات ہیں جو مرکز نے صوبوں کو دے دیے، اگر وہ صوبوں سے بلدیاتی اداروں کو منتقل کرنے کی بات ہوتی ہے اور ان کا ڈیوریشن جو ہے اس کو انشور کیا جاتا ہے، تو اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے تو رانا صاحب اور اگر مضبوط بلدیاتی ادارے اور یہ NFC جو ہے یہ اس کی تقسیم جس بنیاد پہ مرکز میں صوبوں کو ہوتی ہے اسی بنیاد میں صوبوں سے نیچے ڈسٹرکٹ اور یونین کونسل لیول تک چلی جائے، تو میرا خیال ہے شاید یہ صوبوں کی ڈیمانڈ بھی جو ہے لیکن رانا صاحب وہ بھی اس حد تک نہ رہے۔ یہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی صوبے کا چیف منسٹر یہ چاہے گا کہ لاہور کا یا پشاور کا یا کوئٹہ کا میئر جو ہے اس کے پاس اتنے اختیارات ہوں کہ اتنے اختیارات جو ہیں وہ چیف منسٹر کے پاس بھی نہ ہوں؟ نہیں، اس کے پاس کیسے اتنے اختیار ہوں گے؟ یعنی چیف منسٹر کے پاس پورے صوبے کا اختیار ہوگا تو وہ جو میئر ہے اس کے پاس تو اپنے ٹاؤن کا، تحصیل کا یا ضلع کا نہیں، اختیار لیکن ہوگا۔ جو لاہور کا میئر ہوگا یا پشاور کا میئر ہوگا یا کوئٹہ کا میئر ہوگا یا کراچی کا میئر ہوگا، اس کے معاملات میں چیف منسٹر تو اتنی مداخلت نہیں کر نہیں سکتا۔ جی، اس کے معاملات بھی تو صرف لوگوں کے، یعنی جو اپنا ڈیولپمنٹ ہے، گلی ہے، نالی ہے، پارک ہے،
اپنا جو ہے وہ بجلی ہے، باقی چیزیں ہیں، اسی تک اس کا اختیار ہوگا. تو میئر بھی بااختیار ہونا چاہیے نا. تو بااختیار ہونا چاہیے. ہاں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کو بااختیار جو ہے نا، یہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جو ہے وہاں پہ سیاست کم ہونی چاہیے، وہاں پہ خدمت کا عنصر زیادہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ اس ٹیئر میں جو ہے نا وہ پھر سیاست بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے. اور جب جو جنرل مشرف نے جو نظام لے کے آئے تھے وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. اچھا. اس میں بھی جو ہے وہ پھر ہر چیز ہی جو ہے انہوں نے وہاں پہ وہ لے گئے، اور وہاں پہ ہر ضلع میں ایک چھوٹا چیف منسٹر انہوں نے بٹھا دیا تھا. فیصل آباد میں بھی بٹھا دیا تھا. ساری جگہوں میں بٹھا دیا. نام نہیں لیتے جی. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان کی جو وزارت ہے اس کی وزارت کے جو متحد ادارے ہیں اس میں پاکستان سپورٹس بورڈ بھی آتا ہے، اور کچھ فیڈریشنز بھی آتی ہیں، کچھ کھیلوں کی جو فیڈریشنز ہیں اس میں ہاکی بھی شامل ہے. تو آج کل جو ہماری ہاکی ٹیم ہے اس کے پلیئرز جو ہیں وہ بڑی شکایتیں کر رہے ہیں. آپ نے سنی ہوگی ٹی وی پر. تو رانا صاحب کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم چاہ رہے ہیں ذرا یہ بھی سن لیں. آسٹریلیا کے دورے کی بات کرتا ہوں تو سڈنی اتر کے 14-15 گھنٹے ہم وہاں پہ اوپرا اسٹریٹ پہ لاوارسوں کی طرح گھومتے رہے. کسی بندے نے ہماری ٹیم کا کوئی احساس نہیں کیا، نہ وہاں پہ ہوٹلنگ تھی، نہ ٹائم سے فوڈ دیا گیا. جو بھی وہاں سے ویڈیوز آئی ہیں، پیغام آیا ہے، ہر چیز سچی ہے. پی ایس بی نے کہا جی ہم نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو جو فنڈز ہیں وہ جانے سے پہلے دیے ہیں. جب میں نے اپنی ٹیم مینجمنٹ سے بات کی تو ٹیم مینجمنٹ نے یہ کہا کہ جی اسپورٹس بورڈ نے ہمیں پراپر فنڈ نہیں دیے، جو کہ ہمیں فائنینشیل ایشو وہاں پہ آئے ہیں. ہماری ٹیم کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ جھوٹ بولے. ہمارا 5 دن بعد جو ہے ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کو جلدی سے جلدی اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے. اس مینجمنٹ کے ساتھ ہم آگے کام نہیں کر سکتے بالکل بھی. اچھا رانا ثناءاللہ صاحب، میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان سپورٹس بورڈ جو ہے وہ کچھ اچھے کام بھی کر رہا ہے. مثلاً آزاد کشمیر میں آپ بہت سے اچھے کام کریں. وہاں پہ آپ نے ہاکی کا آسٹرو ٹرف بچھایا ہے. تو اتنے اچھے کام آپ کر رہے ہیں، اس پہ بھی تو کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں. تو یہ جو ہاکی ٹیم ہے جو ایک انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کھیلنے باہر گئی ہے، اس کا کپتان جو ہے وہ شکایت لگا رہا ہے. ان کو بھی کروڑوں روپے دیے اس ٹیم کو. بالکل. جو انہوں نے دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سپورٹس ہیں یہ ریگولیٹ ہوتی ہیں تھرو ان کی جو ایسوسیشن ہے، فیڈریشن ہے. اب یہ ایسوسیشن اور فیڈریشن ہے یہ کیونکہ جو انٹرنیشنل اولمپک فیڈریشن ہے وہ ان کو ریگولیٹ کرتی ہے. وہ ان کا یہ خیال ہے یا ان کی یہ ایک ڈائریکشن ہے کہ گورنمنٹ کی کم سے کم مداخلت ہونی چاہیے. ان فیڈریشنز اور ان ایسوسیشنز کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہیے. اور اگر گورنمنٹ کسی معاملے میں کوئی مداخلت کرے یا اس قسم کے رولز بنائے، لا بنائے، تو وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، بلکہ اس ملک کی ممبرشپ کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. تو اب یہ انڈیپینڈنٹ ہیں. گورنمنٹ یا سپورٹس بورڈ نے ان کو پیسے دینے ہیں. انہوں نے اس ٹور کے لیے جتنے پیسے مانگے وہ میرا خیال 1 کروڑ 10 لاکھ یا 15 لاکھ تھے، وہ ان کو دے دیے گئے. کس کو؟ جو فیڈریشن کو. فیڈریشن کے صدر کون ہیں؟ فیڈریشن کے صدر جو ہیں وہ طارق بگٹی صاحب ہیں. طارق بگٹی صاحب ہیں اور سیکرٹری رانا مجاہد صاحب. ان کو پیسے اب معاملہ یہ ہے کہ ہر فیڈریشن پہ یعنی دنیا کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کو انڈیپینڈنٹ رکھا جائے، اور یہاں پہ حال یہ ہے کہ ہر فیڈریشن پہ وہ آدمی جو کسی اور کام کے قابل نہیں ہوتا، بالکل ہر طرف سے نکارا اور فارغ ہوتا ہے، وہ اس کے پیچھے جتنی اس کی طاقت ہے وہ اتنی اچھی فیڈریشن یا ایسوسیشن پہ وہ قابل ہو جاتا ہے. طارق بگٹی صاحب کو کس اور یہ جو ہے وہ 20 سال جو ہے جو لوگ قابض رہے ہیں. ابھی ایک جو ہماری تھی اپنا وہ ایتھلیٹک کی ایسوسیشن، اس کے اوپر ایک صاحب 11 سال قابض رہے ہیں. اس کے بعد اب جاتے جو اپنے بھانجے کو قابض کر گئے. فٹ بال قسم کا ماحول، فٹ بال کا بھی اسی طرح تباہ ہوا. فٹ بال بھی اسی طرح سے پھر سسپینڈ ہو گیا، کوئی 7 سال سسپینڈ رہا. تو اب آ کے ہم نے جو ہے وہاں پہ فری فیئر الیکشن کروائے. اب اس کی جو ہے وہ رانا صاحب پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکٹ ہوئے. آپ نے کوئی انکوائری نہیں کروائی کہ آپ نے اس کی 1 کروڑ پہ آپ نے دیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کو، وہ طارق بگٹی صاحب کدھر لے گئے؟ بہرحال وہ انکوائری کروائی ہے، اس میں وہ قصوروار پائے گئے ہیں. طارق بگٹی صاحب جو پوری جو ان کی فیڈریشن ایسوسیشن ہے.
تو اس کی رپورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو بھیجی جا رہی ہے. وہ پیٹرن ان چیف ہیں, تو ان سے امید ہے کہ جو ہے وہ انٹرنیشنلی بھی جو پریشرز ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ایکشن لیں گے. جی, اس پہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب, آپ پارلیمنٹیرین ہیں, تو پاکستان کی ہاکی ٹیم کا کپتان جو ہے عماد بٹ, وہ ایک اپیل کر رہا ہے. رانا صاحب کہہ رہے ہیں ہماری انکوائری مکمل ہو گئی ہے. فرض کریں کہ طارق بگٹی صاحب جو ہیں ان کی بھی کوئی بہت بڑی سفارش آ جائے اور ان کو رانا صاحب نہ ہٹا سکیں, پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, رانا صاحب نے اپنے ہی جواب میں کہہ رہے کہ جتنی انکوائری اولمپک کی ڈفرینٹ باڈیز ریگولیٹ کر رہی ہیں, وہ چاہتی ہیں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ ہو, تو اسی اسپرٹ کو کیری کیا جائے نا. تو ایسے لوگ کیسے اپوائنٹ ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ بندر بانٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں, اب پی سی بی سے لے کے ہر جگہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں اسپورٹس مین لوگ اپنی یہ فیڈریشن کو کنڈکٹ کر سکتے؟ کیوں نہیں وہ لوگ سامنے آ سکتے؟ کیوں نہیں ہم میرٹ کو انکریج کرتے؟ دیکھیں, تھوڑی سی ول چاہیے. ہم نے پولیٹیکلی انہیں امپورٹنٹ پوزیشن بنا دی ہیں, پریسٹیج کے عہدے بنا دیے, پھر فنڈز ان کے حوالے کر دیے ہیں. فٹ بال کا دیکھ لیں, آج تک کوئی گراؤنڈ بنا ہے؟ ہر سال فیفا کتنے ملینز کی گرانٹ دیتی ہے, وہ کدھر گئی ہے؟ آج آڈٹ کرائیں, ان لوگوں کو قرار واقعے سزا دیں. مسئلہ کیا ہے کہ ہم ہر چیز کو بھاٹی گیٹ والے واقعے کی طرح کور کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر صلح صفائی ہو جاتی ہے. نوٹس لیں گے, آج ایک دو سے شاید استعفے لے لیں, بعد میں وہ ڈرائی کلین ہو کے پھر دوبارہ سسٹم میں آ جائیں گے. تو یہ ویسے رانا صاحب جو قانون ہے وہ آپ ترمیمیں تو کر رہے ہیں, تو کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے آپ؟ ایک ایکٹ ہی پاس کرنا ہے کہ یہ جو وہ قانون آپ بالکل بنا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ایسا قانون بنائیں گے جس میں آپ گورنمنٹ کو یہ اختیار دیں گے کہ گورنمنٹ ان کے خلاف کوئی ایکشن کر سکے, تو جو سپورٹس ورلڈ ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں یہ ان کو انڈیپینڈنٹ رہنے دیں, اور کیونکہ پوری دنیا میں یہ سپورٹس ایسوسیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, لیکن رانا صاحب گورنمنٹ کا کوئی سروکار نہیں ہے. اسپورٹس ورلڈ کو نہیں پتا کہ طارق بگٹی صاحب ایک پولیٹیکل اپوائنٹی ہیں, سب کو پتا ہے وہ کون ہے. بہرحال ان کو پتہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہ کریں آپ. اچھا, بات تو یہ ہے نا. اب دیکھیں, یہاں پہ ایک ایسوسیشن ہے, اس کے اوپر ایک صاحب 20 سال رہے ہیں, 20 سال, اور اس کے بعد بڑی پھر ان کی منت سماجت کر کے ان کو کہا گیا کہ آپ مہربانی کریں. لیکن نا میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہاکی جو ہے وہ پاکستان اب بھی لوگ 16 سال سے بیٹھے ہیں, 16 سال سے. اس معاملے میں اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے کچھ نہیں کر سکتے؟ ہونا چاہیے. اس میں ہو سکتا ہے معاملہ یہ, اور انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں ان سے بھی بات ہو سکتی ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ بات تو وہی ہے نا کہ جب پھر پولیٹیکلی جو لوگ ہیں وہ مینیج کر کے لگے ہوئے ہیں تو وہی چلتے آ رہے ہیں. آپ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور ہیں, تو بات تو میں نے صحیح کر رہی ہے. آپ بات صحیح کر رہے ہیں, تو آپ وزیر اور اعظم یہ جو بیٹھے ہیں, نہیں سن لیں, اگر آپ طارق بگٹی صاحب کی بات, ان کو ہم نے لگایا. اچھا, آپ نے نہیں لگایا؟ نہیں, ہم نے نہیں لگایا, بلکہ میں نے تو 1-2 مرتبہ کوشش کی ہے کہ ان سے جان چھڑائی جائے, ہاں, لیکن نہیں چھڑا سکے. یہاں پہ تو رانا صاحب میری جو زبان جو ہے وہ میرا ساتھ نہیں دے رہی. اب میں دیکھیں کتنی سچائی کی بات کی ہے رانا صاحب نے, اس پر آپ ان کو اپریشیٹ کریں گے؟ نہیں بالکل. دیکھیں, یہ نیشنل فلیگ کا سوال ہے. آپ کا جو سپورٹس مین ہے باہر جا رہا ہے, وہ آپ کا ایمبیسڈر ہے, اس کے سینے پہ جو فلیگ ہے وہ آپ کا پورے ملک کی نمائندگی کر رہا ہے. وہ اگر لیٹ ڈاؤن سپورٹس مین ہو رہا ہے, وہ ملک وہاں لیٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. دیکھیں جی, وزیر اعظم نہیں, لیکن میر صاحب دیکھیں, بات جو ہے نا وہ ہر سائڈ پہ جو ہے نا, ملک جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ سب سے ابو ہے. بالکل. یہ جو صاحب ہیں نا جنہوں نے یہ ویڈیو میسج دیا ہے, یہ عماد بٹ صاحب, عماد بٹ, دیکھیں ان کو بھی, انہوں نے بھی زیادتی کی ہے. انہیں بھی یہ چاہیے تھا کہ اس طرح سے نہ کرتے. اس سے کوئی ملک کی جو ہے وہ نیک نامی نہیں ہوئی. اب وہ ایسوسیشن جو ہے وہ جو عہدیدار ہیں ان کا تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, اور باقی معاملات بھی جو ہیں ان کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن انہوں نے جس طرح سے یہ بات کی ہے, یہ بات بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ رانا ثناءاللہ صاحب, اور بہت بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب. اور یہ جو ہماری دوسری حصہ ہے, یہ ہم نے کچھ جو پاکستان ہاکی فیڈریشن اور پاکستان کی ہاکی ٹیم جو ہے اس کے بارے میں بات کیا, اور میں یقیناً یہاں پہ اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بہت کھل کے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے کچھ عہدیداران جو ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی, ان کو ہم نے اپوائنٹ نہیں کیا تھا, لیکن انہوں نے صاف بتا دیا کہ وہ ان کو ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوئے. تو دیکھیں, یہ تو کامیاب نہیں ہوئے, لیکن ہم جو ہیں
وہ ان لوگوں سے گزارش کریں گے کہ جنہوں نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا کہ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے، خدا کے لیے پاکستان کے اس قومی کھیل کو مزید بدنام ہونے سے بچائیں، اور یہ جو پاکستان ہاکی فیڈریشن ہے یہ پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے، ان لوگوں سے جان چھڑائیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔